رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گہری محبت تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں پہ بھی اللہ کی رسول کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ میں نے رسول اللہ کی چہرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور حسین جمیل چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا تھا سورج آپ کی چہرہ مبارک پر گردش کر رہا ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت اور تحصیل اس قدر تھی میرے دوستوں، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گہری محبت تھی جو ان کی رگوں پہ بھی سرایت کر چکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں پہ بھی اللہ کی رسول کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے کبھی ان کی آنکھیں بھرتی نہ تھی۔ وہ کہتے تھے ما رأیت شیئا نملہ وازبا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکان الشمس تجری فی وجہہ۔ میں نے رسول اللہ کی چہرے سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور حسین جمیل چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا سورج آپ کی چہرہ مبارک پر گردش کر رہا ہو۔ سورج آپ کی چہرہ مبارک پر گردش کر رہا ہو۔ وہ ہمیشہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ان کو اپنے دین کی اتباع کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ کہتے تھے الحمدللہ الذی ہدی ابا ہریرہ للاسلام، الحمدللہ الذی علم ابا ہریرہ القرآن، الحمدللہ الذی من علی ابی ہریرہ بصحبۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریف و صلاح کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت بخشی ہے۔ سب تعریفیں اور شکر ہے صلاح کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کا علم دیا، اور شکر و تعریف اور صلاح کے لیے جس نے ابو ہریرہ کو اپنے نبی کی صحبت سے نوازا ہے۔ ہمیشہ اللہ اکبر اللہ کے رسول کے لیے دیوانہ تھے۔ ان کی کیا محبت تھی، کبھی بھی اللہ کے رسول کی چہرہ سے وہ غائب نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ ان کی چہرہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسے لگتے تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت، کوئی حسین و جمیل چہرہ پورے کائنات کے اندر میں نے نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایسے لگتا تھا جو سورج اب کی چہرہ مبارک پر گردش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اسی طرح انہیں آپ سے علم حاصل کرنے کا بھی بہت بے پناہ شوق تھے۔ ان کی آخری تمنا اور ان کی اٹھنا بیٹھنا حصول علم کی فکر میں گزارتا تھا۔ انہوں نے اس کو اپنا روزمرہ کا معمول بلکہ اپنی زندگی کا مقصود بنا رکھا تھا۔ مدرسۃ الصفہ کی اعلیٰ قسم کی طالب علم، بھوکے پیاسے اور یتیم بچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 5364 حدیث کو یا زبانی حفظ کیا ہے، زبانی یاد کی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرا ایک ساتھی، تینوں آدمی مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر و دعا میں مصروف تھے۔ اسی دوران رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے تشریف لے آئے اور آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُودُوا اِلیٰ مَا کُنتُم فِیہ، اپنا کام جاری رکھو۔ تب میں نے اور میرے ساتھیوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے دعا مانگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعاؤں پر آمین کہی۔ اس کی بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی
اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي واسألك علما لا ينسى. اے اللہ میں تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگی ہیں، اور میں تجھ سے نہ بھولنے والا علم مانگتا ہوں، میں تجھ سے نہ بھولنے والا علم مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا پر بھی آمین کہی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نہ بھولنے والا علم مانگتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقکم بہا الغلام الدوسی، یہ دوسی نوجوان تم لوگوں سے بازی لے گئے ہیں، نہ بھولنے والا علم۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستوں، میراث رسول حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، حاصل کرنے کی ترغیب دی کہ علم حاصل کرنے کے لیے خود جیسے پسند فرماتے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی علم سیکھنے کے لیے خوب ترغیب دیا کرتے تھے، ترغیب دینے کو بھی پسند فرماتے تھے۔ ایک روز ان کا گزر مدینہ کی بازار میں ہوا۔ مدینہ کی بازار میں وہ لوگوں کو دنیاوی مصروفیات یعنی خرید و فروخت میں دیکھ کر کہنے لگا، لین دین میں مشغول دیکھ کر گھبرا کے انہوں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا ما عاجزکم یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ تم لوگ اس نعمت کو حاصل کرنے سے کیوں پیچھے رہ گئے ہو، کیوں پیچھے رہ گئے ہو؟ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ اب نے ہمارے کون سی عاجزی اور ناکامی دیکھی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاؤنا الا تذهبون وتأخذون نصیبکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ یہاں ہو، اللہ کی رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہو اور تم بازار میں خرید و فروخت میں لگی ہو، تم بازار میں لین دینوں کے پیچھے لگی ہو۔ جاؤ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے تم بھی حصہ حاصل کر لو۔ جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لے لیتے ہو؟ تم لوگ بازاروں میں کیوں لگے ہو؟ انہوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگا یہ سن کر تیزی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مسجد نبوی کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے مسجد کی طرف دوڑنے لگا کہ بھائی وراثت حاصل کر لیں، کچھ وراثتوں میں سے بھی کچھ حصہ حاصل کر لیں۔ مسجد کی طرف دوڑے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار میں وہیں کھڑے رہے۔ جب ان لوگوں نے واپس آ کر ان سے کہا کہ ہم لوگ مسجد میں گئے تھے مگر وہاں تو ہم نے کوئی چیز تقسیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تقسیم کرتے ہوئے نہیں دیکھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا بلا رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون فی الحلال والحرام۔ کیوں نہیں ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ تلاوت قرآن میں مصروف اور کچھ لوگ حلال و حرام کے متعلق علم حاصل کر رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَيَكُمْ ذَلِكَ مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگوں کا بھلا وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، تم کے در وقت وہی تو اصل میراث ہے اللہ کے رسول کی۔ کچھ تو قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے، کوئی حلال و حرام کے متعلق مسئلہ مسائل معلوم کر رہی ہیں، اور کچھ تو جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اسی حصوں میں سے تم بھی کچھ حاصل کرو۔